पंजाब असम्बली में आए तो आते ही चमके तो थे, मगर फिर व्हीलर डीलर कैसे बन गए? कुछ एंग्जाइटी मैनेजमेंट भी होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब चमके थे तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत थी। नहीं, आपने उस वक्त बड़ा असम्बली में आपका बड़ा रोल होता था, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे आप हमेशा रहनुमाई करते थे असम्बली की। दुरुस्त बात है कि उसमें अपनी पूरी एक पार्लिमानी हैसियत में कोशिश करते रहे। लेकिन फिर आप बहुत बड़े सियासी व्हीलर डीलर बन गए, जनरल बाजवा के साथ मुलाकातें, एजेंसियों के साथ मुलाकातें, अपनी लीडरशिप, मुखालिफ लीडरशिप। अच्छा, ये हकीकत से ज़्यादा अफसाना है। नहीं, मेरा जैसे आपके साथ एक न्याज़मंदी का रिश्ता है तो मैं आपसे मिलता रहता हूँ। जनरल बाजवा मेरे बड़े मोहतरम थे, तो शायद कुछ ज़्यादा अजम्पशन पे बात चलेगी। खुडिया खास कसूर से लाहौर के लिए रवाना हुए। जयशंकर झा एक भारतीय स्पीकर थे, उन्होंने कहा स्पीकर बनना उस्तरों का एक हार पहनने के मुतरादिफ है। अगर आप इधर मुड़ते हैं तो इधर का उस्तरा लगता है, अगर इधर मुड़ते हैं तो उधर का उस्तरा लगता है। उन्होंने बड़ा ठीक कहा, क्योंकि ये तो सब बेसिकली आप इसकी जो बेसिक वजह है वो ये है कि गवर्नमेंट क्योंकि मेजॉरिटी होती है एंड गवर्नमेंट हैज़ टू हैव देयर वे, और फिर स्पीकर के वोट भी उन्होंने ही दिए होते हैं। गवर्नमेंट हैज़ टू हैव देयर वे। ऑपोजिशन क्योंकि स्पीकिंग पार्ट होती है उसका, और उनको दे शुड हैव देयर से। अब से आप एक को दे रहे हैं और वे दूसरे को दे रहे हैं, तो फिर वो उस्तरों का हार तो नेचुरली वो बन ही गया। तो आपको कितनी मुश्किल पेश आती है? ज़्यादा मुश्किल उस वक्त पेश आती है जब आप इसको एज अ राइट, अपना पॉलिटिकल राइट समझते हुए प्लेस फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन समझ लेते हैं, बाकी मामला चलता रहता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हल्के की सियासत करना बड़ा मुश्किल है, आप पुश्तों से ये कर रहे हैं। सबसे मुश्किल काम हल्के की सियासत में क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा पेशेंस वाला और मेहनत तलब काम दोस्तों के मसाइल सुनने का। अब इसमें आपका जो वोटर है वो डिफरेंट वॉक से आता है, कभी लिटरेसी का भी लेवल डिफरेंट होता है, कभी डिमांड्स जो वो कह रहा है वो लाजमी तौर पे वो ना होने वाली भी होती हैं, कुछ उसके मुतालबात ऐसे होते हैं जिनको कानून और जो मौका महल है वो उसकी इजाज़त नहीं दे रहा होता। फिर ऐसी चीज़ को भी सुन के उसको बड़े मुनासिब तरीके से द नो यू हैव टू से इवन दैट हैज़ टू साउंड लाइक अ यस होने वाला है। कैसे इसको ना को हाँ में चेंज करके दिखाते हैं? ये वो थिन लाइन है, इसमें अगर आप उलझ कर झंझलाहट का शिकार होकर उसको डांट कर बताएंगे तो आपका ये मामला उधर ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको कन्विंसिंगली, सॉफ्टली, एक इज़्ज़त के तरीके से उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो वो समझेगा, आफ्टर ऑल इज़ अ ह्यूमन बीइंग। आपने भी पाकिस्तान की तारीख़ को बड़े गौर से पढ़ा है, बहुत सालों से सियासत में है। सबसे पसंदीदा सियासतदान कौन सा है? ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ तो होंगे, शहबाज शरीफ भी होंगे क्योंकि आपकी पार्टी के रहनुमा हैं। और कौन से लोग हैं जो आपको पसंद आए हैं? इसके बाद के टीयर में जाऊं तो जिनकी सियासत ने मुझे मुतासिर किया है उनमें एक ख्वाजा आसिफ है। अच्छा, और उसकी वजह तो सब मैं ख्वाजा आसिफ इज़ अ वेरी वेल रेड मैन। किताबें बहुत पढ़ते हैं और मुझे उनके साथ रीज़न करने और आर्गूमेंट करने में बड़ा मज़ा आता है। मैं अक्सर औक़ात उनसे सिर्फ उलझता हूँ। अच्छा, कि खान साहब ये कैसे? आपके जरदारी साहब से भी तो बहुत मरासम है, बहुत बड़ी न्याज़मंदी है और उनकी सियासत का मैं बड़ा कायल भी हूँ। शहबाज साहब और नवाज़ साहब दोनों के साथ आपने काम किया है, ज़्यादा शहबाज साहब के साथ किया, तो उनकी सियासत में क्या फ़र्क है? नहीं, मियाँ नवाज़ शरीफ बड़े रेजोलूट हैं, वो एक बड़ा हतमी फ़ैसला करते हैं, फ़ैसले के बाद कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हों। शहबाज साहब बहुत केयरफुल है, वो एक चीज़ को जैसे बहुत ज़्यादा परखते हैं, और फिर शहबाज साहब की पेशेंस बड़ी पैरामाउंट है। और मरियम साहबा को भी अब आप उनके साथ वर्किंग कर रहे हैं, तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी क़यादत वो किस तरह से मुख्तलिफ है अपने वालिद और अपने चचा से? पिछले 3-4 बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे मैंने उनकी फर्मनेस देखी, और एक केस में तो मैं अब खुद सोचने पर मजबूर हूँ, और मैं वो जो 70 साल की जो विजडम थी
کنونشنل وزڈم تھی 70 سال پر محیط تھی کہ پنجاب کی حکومت کا ویٹ کے ساتھ ایک معاملہ تھا. اب میں خود ایک کسان ہوں تو میں چیف منسٹر کے پاس گیا, میں نے کہا اپنے پنجاب گورنمنٹ کو ویٹ سے پل آؤٹ کر لیا ہے, یہ کنونشنل وزڈم کے خلاف ہے. اور ان کو ہم نے بہت ریزن دیا. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اس کو میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی ان اٹ, اور میں اس کو آئی ایم پولنگ آؤٹ دا گورنمنٹ. میں نے کہا تو کلینک آف بکس کی بات ہوگی, بٹ جتنا فرم ڈیسیجن تھا, اور اب لیٹلی اس کا جو کانسیکوینس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی جو فارمر اور ایک غریب آدمی اور مزدور کا جو معاملہ ہے, تو اس کے پاس آج بھی ویٹ سستی اور آٹا سستا ہے. وی آر اسپیچ آن دیٹ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گندم نہ خریدنے کا فیصلہ ثابت ابھی تک تو عوام الناس کے ساتھ جو ان کی یہ آرگومنٹ تھی کہ آٹا سستا رہے گا, گندم سستی رہے گی, دیٹ از پروون ٹو بی کریکٹ. لیکن جو کسان کا نقصان ہوا, یہ ہمارا کیس تھا, یہ ہم کہہ رہے تھے. لیکن آج جب میں کسان سے پوچھتا ہوں تو کسان گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر بہت معترض نہیں ہے. گارڈن ٹاؤن لاہور میں اپنی رہائش گاہ پہنچے. فیملی کے ہمراہ برنچ کیا. ڈاکٹر صاحب, احمد خان کیسا ہے جی؟ اس کی کیا خوبیاں ہیں اور کیا اس سے شکایتیں ہیں؟ بچپن سے دیکھا ہے کہ ذہانت, انٹیلیجنس, کانفیڈنس, ڈیسیژن میکنگ. ایز اے ڈبیٹر آف پرائز وننگ ایچ کالج اینڈ گورنمنٹ کالج, یہ ہر سچویشن کو کنٹرول کر لیتا. میرا ایک مددگار ہے, ساتھی ہے, دوست بھی ہے. بیٹے میرے دونوں باہر ہیں, ایک امریکہ میں, ایک انگلینڈ میں. بس بیٹی اور یہ سب گارڈن کا ہے. ان سے میری زندگی کو خوشیاں میری ان کے ساتھ ہیں. شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ 25 ایئرس. سب سے اچھا وقت کون سا تھا اور سب سے مشکل وقت کون سا تھا؟ مشکل وقت تو کوئی بھی نہیں ہے ابھی تک ہم لوگوں کا, الحمدللہ, اور اچھا وقت ہی ہے. ان کی سب سے اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات ان کی سب سے کہ ان کو غصہ نہیں آتا, ٹھنڈے مزاج کے. اور اگر آپ میں دونوں میں کوئی اختلاف ہو, لڑائی ہو, تو اونچا کون بولتا ہے, کون معاملات کو ہینڈل کرتا ہے؟ معاملات کو یہ ہینڈل کرتے ہیں, اونچا میرے خیال سے میں بولتی ہوں. تو پھر کیسے صلح ہوتی ہے, کون پہل کرتا ہے؟ ہمیشہ یہی کرتے, میں ذرا جلدی پینک کر جاتی ہوں. ان کی خامی کیا ہے؟ بیویاں تو آپ کو پتہ ہے نا ہر خامی پہ نظر رکھتی ہیں. خامی مجھے تو ان کی صرف ایک ہی لگتی ہے, اسموکنگ, اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں لگتی, یا پھر بہت زیادہ مصروف ہیں میرے خیال سے. بچوں کو کس نے زیادہ وقت دیا؟ بچوں کو ٹائم تو میں نہیں دیا ہے, لیکن یہ کہ جب اپنا یہ ٹائم نکالتے ہیں تو یہ ٹھیک دے لیتے ہیں. سال میں ایک دفعہ پھر بچوں کو یہ ویکیشن اچھی کروا دیتے ہیں, اپنا ٹائم یہ پورا کر دیتے ہیں, جو ان کا مسنگ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. پاپا از کوائٹ ڈفرینٹ باقی فادر سے, بیکاز جب وہ اپنا مسنگ ٹائم کور اپ کرتے ہیں تو ہی ڈز اٹ ویری ویل. سب کے ساتھ مطلب گھل مل کے بات چیت کرتے ہیں. اور آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں ڈگری اپنی لے رہی ہوں فرام کنیڈ, پولیٹیکل سائنس میں. اور آگے کیا کریں گے؟ ہوپ فلی CSS, ادروائز ماسٹرز فرام ابراڈ. رانا صاحب, آپ بچپن کے دوست بھی ہیں احمد خان صاحب کے, اور رانا پھول کے پوتے بھی ہیں آپ, رانا اقبال صاحب کے بیٹے ہیں. کیا ان میں سب سے اچھی بات کیا لگی؟ آپ کی دوستی کی بنیاد کیا ہے؟ ہماری دوستی کی بنیاد صرف ایک ٹرسٹ ہے, جو ہم بھائیوں کی طرح ہیں. ان کا بھائی کوئی نہیں ہے, لیکن میں ان کا بھائی, میں اپنے آپ کو بھائی سمجھتا ہوں. اور ان کی سب سے اچھی بات کیا ہے؟ ہی بلیوز ان می. ان کو سب کچھ جو میں کہہ دیتا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. میں نے ان سے کبھی غلط بیانی نہیں کی. آپ دوست ہیں, کوئی انہیں سمجھاتے بھی ہوں گے بھائی یہ نہ کیا کرو احمد. سمجھانے کی عمر تو ہماری اکٹھی گزری ہے, خود ہی سمجھتے رہے. اب بہرحال بہت ماشاءاللہ دین کے لحاظ سے بھی اور سوشلی بھی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. تیمور صاحب, والد کی سیاسی گدی پر تو آپ بیٹھ چکے ہیں, یہ بتائیں کہ کیا کیا پڑھا اور اس کی کیا کیا تیاری کی؟ سیاسی گدی پہ تو سر ہم نہیں بیٹھ سکتے, اور نہ ہی آئی تھنک آئی کین ریپلیس ہم, پر آئی ڈو ہیلپ ہم آؤٹ. میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنی ان کی ہیلپ کر سکوں ہلکے میں چلا جاؤں. ہی از ویری بزی, جتنا وقت دے سکتا ہوں دے سکتا ہوں. اور تیاری کے لیے آئی ایم
जस्ट उनको देख के उनके फुटस्टेप्स फॉलो करता हूँ। नहीं, पढ़ाई क्या की? पढ़ाई अभी मैं स्टूडेंट हूँ सर, लॉ पढ़ रहा हूँ कार्डिफ यूनिवर्सिटी से, लास्ट सेमेस्टर है। और क्या आपको इनमें से ऐसी चीज़ लगती है जिससे इंस्पायर होते हैं आप? ही इज़ अ वेरी गुड ओरेटर। तो जब ये बोलते हैं तो मुझे पता चलता है कि ये जिस तरह जो नॉलेज पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं वो लोगों को पोर्ट्रे कर पा रहे हैं, जो वो कहना चाह रहे हैं वो लोगों को समझ आ रही है। तो मेरी कोशिश भी यही होती है कि जिस तरह वो बोलते हैं मैं उनके फुटस्टेप्स फॉलो करके वही बोलने की कोशिश करूँ, वही सीखने की कोशिश करूँ, और इट इज़ स्लोली टर्निंग इनटू माय एम्बिशन एज वेल एंड पैशन एज वेल। यार नौजवान जो है तैमूर साहब, आप जैसे नौजवान, वो सियासत से काफ़ी बरगश्ता है या सियासत को इतना पसंद नहीं करते, तो आपकी क्या फीलिंग है? सियासत सर एट द बिगिनिंग मेरा ख्याल किसी को पसंद नहीं आती, एक बड़ी हेक्टिक और एक बड़ी टायरिंग सी जॉब है। अगर आप सियासत को सियासत की तरह देख के करें तो इट्स नो इजी टास्क। लेकिन जब आपको सियासत पसंद आनी शुरू हो जाती है, नज़र आती है कि असल सियासत और पावर पॉलिटिक्स क्या होती है, तो यू गेट वेरी इंक्लाइंड कि मैं देखना चाहता हूँ क्या है। तो आपको पसंद आई है सियासत? बिल्कुल, आई एम स्लोली गेटिंग अ पैशनेट फॉर इट। घर से रवाना हुए, लाहौर अपर माल पर वाक़या स्पीकर हाउस पहुंचे। स्पीकर हाउस में मामूल के मुताबिक खुली कचहरी लगाते हैं, लोगों के मसाइल सुने और मुतलका अदारों और शख्सियात से उनके हल के लिए दरख्वास्त की। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਬੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਟ ਆਸਾ ਸਿੰਘ, ਕਾਲੇ ਜੋਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਮੌਜ਼ੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ 2-2 ਦਿਨ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਮੀ ਐਟ ਮਾਈ ਆਫਿਸ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਪਈ। ਇਜਾਜ਼ ਹੁਣੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਸਾਰੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ। ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਚੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਆਣਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, कैसे आप? सर अल्लाह का एहसान है, होप आई एम नॉट बॉदरिंग। सर आप बिजी तो होंगे। वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी सर। ख्याल में आपसे शायद बात नहीं हुई इनकी दोबारा सर। वो उन्हें हमने बता दिया आपने मूव नहीं करना जी ठीक है और हम उनको करवा रहे हैं एडजस्ट उधर यूकाड़ा में। सर वेरी काइंड सर, आई एम सो ग्रेटफुल। पंजाब असम्बली पहुंचे। मीडिया पर्सन से रास्ते में ही गुफ्तगू की। गार्ड्स ने सलामी पेश की। साबक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल से मुलाकात की। स्पीकर ऑफिस में आए। क्या हाल है बेटे? सुंदर्स फाउंडेशन के थैलेसीमिया बच्चों से मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम बेटे। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैंने अपना जो ग्रेजुएशन थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी से करने के बाद मैंने लॉ की है, उसके बाद मैंने शादी की है और उसके बाद मैं शादी भी थैलेसीमिया वाली। अच्छा, दुल्हन भी इधर है। दुल्हन इधर है? दोनों थैलेसीमिया। अच्छा। आओ भाई किधर है दुल्हन? 2 बच्चियों के लिए आपने अडॉप्ट किया। प्लेट कैंप जो है वो अरेंज करते हैं। अच्छा माशाल्लाह। ये दोनों हमारे थैलेसीमिया के बच्चे। अच्छा जी माशाल्लाह। ये बेटे हम अब आपकी वो लेजिस्लेशन भी करने लगे हैं। दैट एक्ट वी आर पासिंग, वो हम असेंबली में ले आए हैं, उसको हम आगे 1-2 सिटिंग्स में पास कर देंगे। मीटिंग हॉल में आए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग की सरबराही की। हुकूमत और अपोजिशन दोनों के अरकान मौजूद थे। Opposition and Rana Mohammad Iqbal Khan sir on special request and invitation, we all the members of the Business Advisory Committee. In the history of this assembly, it is for the first time that we are hosting a CPA conference, and it is a very important event. So all of us have a particular role in that. It is beyond politics.
It is beyond party positions. We are having 13 speakers. We are having 91 delegates. ये जैसे हम पर्पस बिल्ड एक लाइब्रेरी बना रहे हैं. It is going to come up like this. We are naming this library as Mian Nawaz Sharif Hall. सर साडा रीडिंग रूम है. ये हम यहाँ पे एक परमानेंट कॉफ़ी शॉप दे रहे हैं. अच्छा, दिस इज़ हाउ इट विल बी. सारी दुनिया में जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनको एक रिसर्च टीम दी जाती है, तो अब आपने भी शुरू किया है. अब हमने 27 मेंबर्स रिसर्च टीम बनाई है विच वुड बी डीलिंग विद 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑन एवरेज. उनके हर तरह के जो लेजिस्लेटिव टूल्स हैं, वो कोई बिल लाना चाहते हैं, वो कोई असेंबली बिजनेस लाना चाहते हैं, कोई एडजर्नमेंट मोशन देना चाहते हैं, उस पर उनको जो भी असिस्टेंस रिक्वायर्ड है उस मुअज़्ज़ज़ रुकन को, वो असिस्टेंस हमारा PDU उनको देता है. हुकूमती अरकान असम्बली के लाउंज में आए. अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात की. असम्बली इजलास की सदारत से पहले गाउन पहनाया गया. रवायत के मुताबिक स्पीकर प्रोटोकॉल के साथ असम्बली में आते हैं. हमारे उसामा लगारी साहब MPA की वालिदा साहबा, फ़तेह खालिक के बड़े भाई खुदादाद लक साहब, अतिया इफ्तिखार साहिबा के वालिद साहब के लिए प्लीज़ दुआए मग़फ़िरत कीजिए. जी, बिफोर वी टेक अप द एजेंडा फॉर टुडे, आज के हमारे हाउस के इजलास में वी हैव वेरी स्पेशल पीपल प्रेजेंट इन आवर गैलरीज़. ये वो हीरोज़ हैं जो अपनी जद्दोजहद और जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, बट दे आर ऑल कोपिंग इन एन एक्सीलेंट मैनर. और इनकी हिम्मत को मेरी हाउस से दरख्वास्त होगी कि स्टैंडिंग ओवेशन दी जाए. प्लीज़ स्टैंडिंग ओवेशन दी जाए. सुंदस फाउंडेशन के रोल को भी मैं इसमें अप्रिशिएट करता हूँ, और मैंने आज मिनिस्टर हेल्थ से कहा है कि गवर्नमेंट थैलेसीमिया पे बिल लेकर आए, जिसको हम पहली फुर्सत में वी वुड टेक इट अप. जी, थैंक यू वेरी मच. आई वेलकम यू ऑल द पीपल फ्रॉम सुंदस एंड थैलेसीमिया पेशेंट्स. अपने दफ्तर में आए. स्पीकर का अलग से सेक्रेटेरिएट है, बहुत बाइख्तियार खुद मुख्तार होता है. आप ये बताएं कि वजारत के ज़्यादा मज़े हैं या स्पीकर के ज़्यादा इख्तियारात हैं? नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है. आइन में जो इंतज़ाम फ्राहम किया गया है वो 3 डिफरेंट ऑर्गन्स क्रिएटेड है, एज यू नो, ट्राइकोटमी है. तो एक लेजिस्लेटिव जो उसकी ऑर्गन है उसको स्पीकर हेड करते हैं. तो ये जैसे एग्जीक्यूटिव को चीफ मिनिस्टर सूबे में हेड करते हैं, जुडिशरी को चीफ जस्टिस करते हैं, तो कोई पैरेलल ड्रॉ नहीं हो सकता. स्पीकर ड्राइव्स ऑल दैट व्हाट इज़ एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, और वो उसका मॉडरेटर है. तो एम्पावरमेंट ऑफ पीपल के मॉडरेटर होने के उसकी जहत मुख्तलिफ है, उसके फ़राइज़ मुख्तलिफ है, उसके हकूक़ मुख्तलिफ है. आप कानून पढ़े भी और आप वज़ीर कानून भी रहे. ज़ाहिर है आपसे ये तवक्कुआत भी हैं कि स्पीकर बनने के बाद आप बहुत सी इस्लाहात करेंगे. रूल्स ऑफ प्रोसीजर में बहुत बड़ा कौन सा काम आपने किया है? मेरे दिल के बड़े करीब बात है जो आपने की, और इस पे मैं वज़ीर आला पंजाब का और लीडर ऑफ अपोजिशन का, दोनों की मैं इसमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी और स्पेशली जो गवर्नमेंट की इसमें, क्योंकि मैं इसका एडवोकेट रहा हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ मैं इसको सब्सटेंशिएट करूँगा. मैं पहली बार 2002 में इस असम्बली का रुकन बना. तो 2002 से लेके 2022 तक मैं मुसलसल तकरीबन हर इजलास में रिलीजियसली ये आवाज़ उठाता रहा
کہ جو اس کی کنفرمیٹی ہے پروسیجرز کی، کیونکہ یہ 1997 کے بنائے گئے ترتیب دیے گئے رولز ہیں، اور جو 1997 کے رولز ہیں ان کی شکل بہت بگڑی جب LFO آ گیا، لیگل فریم ورک آرڈر، اور پھر جب 18ویں ترمیم نے خاص کر یہ دوبارہ اس کی اوریجنل پوزیشن پہ بحال کیا، تو میری یہ پوری دلیل تھی، میرا یہ مقدمہ تھا بطور اپوزیشن کے رکن کے، بطور لاء منسٹر کے، بطور گورنمنٹ کے ٹریجری ممبر کے، کہ ان کو ان کنفرمیٹی ود 1973 کانسٹیٹیوشن رولز کو لے کر آئیں۔ تو ابھی جب یہ اسمبلی کا ٹینیور شروع ہوا تو پھر چیف منسٹر نے اپنی میڈن اسپیچ میں یہ بات کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کو ایٹ پار ود نیشنل اسمبلی کیا، اور کوئی 72 کے قریب ہم نے وہ تمام رولز امینڈ کیے جو آئین کے ساتھ مطابقت سم ہاؤ نہیں رکھتے تھے۔ آپ اکثر اسمبلی میں بھی باہر بھی بات کرتے ہیں کہ صوبوں میں محکمے ہیں، وزارتیں نہیں۔ ایک تو یہ سمجھائیں کہ محکمہ اور وزارت میں کیا فرق ہے، اور کیا مرکز میں تو وزارتیں ہیں وہاں محکمے نہیں ہیں، تو یہ ڈسپیرٹی یا یہ آپس میں تضاد کیوں ہے؟ لیکن یہ میں اس کو کوائن کرتا ہوں ایز این انکمپلیٹ ایجنڈا آف 1973 کانسٹیٹیوشن۔ نہیں، اب تو یہ پوزیشن ہے کہ اگر کوئی فیصلہ ہونا ہے تو وزیر وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ سیکرٹری کے سگنیچر سے یہ جو سب اختیارات بھی اس کے پاس ہیں۔ نہیں، یہ تو نفی ہے نا، یہ اس آئین کی فی الحال تو یہی ایسا ہے، لیکن یہ وفاق میں ایسا نہیں ہے۔ 1973 کے آئین نے صوبے اور وفاق کے لیے ایک ہی تجویز دی، اور اس نے دی کہ وزارت ہوگی اور منسٹریل رسپانسبلٹی ڈکلیئر کی، اور وزارت کا بننے کا مطلب یہ ہے کہ وزیر با اختیار ہوگا، وہی فیصلے کرے گا اور وہی اس کے پاس اختیارات ہوں۔ اور یہ کسی بھی اعتبار سے پولیٹیکل پاور کا، ایگزیکٹو پاور کا ایک جگہ پہ مرکوز ہونا اس جواب دہی کے نظام میں لازم ہے اس آئین کے تحت۔ نہیں، کیا ملک صاحب اس سے تو یہ ہوگا نا کہ آپ کی جو بیوروکریسی ہے جو کہ اس وقت صوبہ چلاتی ہے، تو بیوروکریسی کے اوپر ایک الیکٹڈ جب وزیر آئے گا تو ظاہر ہے وہ ناراض تو ہوں گے۔ یہ ناراضگی کی فکر نہیں جی، وہ ایسا نہیں ہوتا یہ ہے کہ کیا وفاق میں جو بندوبست ہے اس بندوبست کے ہونے سے کیا کوئی ان کے کام کرنے کی کسی صلاحیت میں کوئی فرق آ گیا؟ سوال ہی نہیں پیدا۔ لیکن ریزسٹ تو کریں گے، مزاحمت تو کریں گے۔ نہیں دیکھیے، بٹ آئی ول ٹیک مائی وے۔ اب میں تو اپنی بات کو چیف منسٹر کے پاس بھی رکھتا ہوں، ہاؤس میں بھی رکھتا ہوں، میڈیا میں بھی رکھتا ہوں، پبلک میں بھی رکھتا ہوں، ان سرکاری لوگوں کے ساتھ بھی رکھتا ہوں کہ دیکھیں، سوال یہ ہے کہ آج یہ جو لیفٹ اوور ہے نوآبادیاتی نظام کا، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ایک ہی چیز ڈائلیوٹ کر سکتی ہے، وہ کر سکتی ہے مور امپاورمنٹ آف پیپل، پولیٹیکل امپاورمنٹ آف پیپل۔ آپ نے بطور اسپیکر اپنی تنخواہ بھی بہت بڑھا لی، ارکان اسمبلی کی تنخواہ بھی بہت بڑھا لی۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ارکان کے اسمبلی اور اسپیکر اس کے بہت جو مالی معاملات اچھے ہو گئے ہیں، واقعی ایسا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے۔ میں سم ہاؤ آئی وونٹ بی این اپولوجسٹ آن دیٹ اینڈ آئی ووڈ رائٹ فلی ڈیفینڈ دا پوزیشن ویئر آئی سیٹ۔ دیکھیے سوال یہ ہے، 1972 میں ایک قانون آپ پاس کرتے ہیں، پھر اس کو 74 میں دوبارہ پاس کرتے ہیں، اور وہ ایکٹ کی صورت میں نافذ العمل ہے، اور وہ ایسے ہے کہ رکن اسمبلی کو وہ ایکٹ ڈکلیئر کرتا ہے کہ ان کے مراعات اور ان کی تنخواہ گریڈ 1 آفیسر یعنی گریڈ 22 کے آفیسر کے برابر ہوں گی، اور جب بھی یہ بڑھیں گی تب وہ بڑھیں گی۔ اس ایکٹ پہ میں نے 2004 میں پہلی بار سوال اٹھایا کہ یہ قانون موجود ہے، رکن اسمبلی کی تنخواہ 17,000 روپے۔ میں نے کہا آئی فیل ایز، میں تو اس کو ایک انسلٹ کے طور پہ لیتا ہوں، آئی ووڈ رادر ناٹ ٹیک اٹ۔ 17,000 روپیہ تنخواہ لے کے میں نے اپنے منہ پہ کالک ملنی ہے، میں نہیں لیتا۔ 24 گھنٹے کام کرتا ہوں، 24 گھنٹے چودھری صاحب، جو میرا سونا بھی ہے نا، وہ بھی اب مجھے لگتا ہے کہ سوتے ہوئے بھی مجھے کچھ خیال آ رہے ہیں۔ میں صبح اٹھتا ہوں اور میں اپنی ڈیوٹی کو پوری جاں فشانی، میں سے مراد ہے یہ پولیٹیکل کلاس، پوری جاں فشانی سے ادا کرتے ہیں،
اور جو نہیں کرتا وہ فلٹر آؤٹ ہو جاتا ہے. اب کتنی ہو گئی ارکان اسمبلی کی اور آپ کی تنخواہ؟ دیکھیں میری تنخواہ بڑی ہوگی تو 4.5-5 لاکھ روپے کے قریب ہوگی, ٹیکس ویکس کاٹ کے ہو جائے گی اتنی اور زیادہ. ارکان اسمبلی کی ان کی 3.5-4 لاکھ کے قریب ہوگی. پہلے کتنی تھی؟ پہلے 40,000 روپے. 40,000. 18 سال تک اس لاء پہ عمل درآمد نہیں ہوا. میں نے تو صرف یہ سمری بنا کے وزیر اعلیٰ کے پاس بھیجی کہ درست فیصلہ کریں, یا یہ قانون ختم ہونا چاہیے اور یا اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اب گریڈ 22 کے برابر ہے تنخواہ؟ گریڈ 22 کے برابر ہے. آپ کے اور کیا کیا مراعات ہیں ایز اسپیکر؟ دیکھیں کہ یہ کیونکہ ایک آئینی عہدہ ہے, اس کی ایک سیریمونیل بڑی ایک ریکوائرمنٹ ہے. ان میں آفیشیل آپ کی کنڈکٹ, آپ کی موومنٹ آفیشیل ہے, اس کے ساتھ آپ کو انہوں نے کچھ سیریمونیل اور روبس پہنا دینے ہیں, اس کے ساتھ انہوں نے آپ کو کوئی سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے. کتنے ملازم ہیں آپ کے اسمبلی میں؟ 1200 کے قریب, 1800 کے قریب. اور بجٹ کتنا ہے اینول آپ کا؟ کوئی بہت بڑا بجٹ نہیں ہے. اس اسمبلی کے بجٹ سے زیادہ تو کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا یا کسی کا, ان کے تو بلینز میں ہوتے ہیں. یا ہم اسمبلی کے ممبرز کی تنخواہیں, ملازمین کی تنخواہیں ڈال کے بھی ہم کوئی 4-5 ارب کے قریب ہوتے ہیں سال. اسپیکر صاحب, آپ نے کمال کیا کہ جس بات پر ساری پنجاب حکومت ناراض ہوئی ہوگی, آپ نے 2 سیکرٹری ہی صوبائی بدلوا دیے ارکان اسمبلی کو. تو ظاہر ہے اس سے حکومت اور وزیر اعلیٰ ناراض نہیں ہوئے؟ نہیں, بالکل نہیں. وزیر اعلیٰ کی خاصیت یہ ہے کہ بڑی انصاف پسند ہے. میری بات میں اگر کوئی زیادتی ہوتی تو شی ایز دا چیف منسٹر اینڈ دا لیڈر آف دا پارٹی, میں آج ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ بیٹھا ہوں, تو شی کوڈ آسک, سمپلی آسک نہیں, وہ تو مجھے کہہ سکتی ہیں, اور ان کی ہر بات کو سننا اور اس کا احترام کرنا میرے پہ بڑا لازم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو ان کی سیاسی پختگی ہے ان کی اس بات پر کہ شی کوڈ سفٹ غلط اور صحیح کے اندر. اب جہاں پر ایک کسی ہاؤس کی پریولیج کا سوال ہوگا اور جہاں پر کسی کے ان پروفیشنل کنڈکٹ کا سوال ہوگا, تو ان کے اوپر وزیر اعلیٰ نے جو فیصلہ کیا بڑا اچھا فیصلہ کیا. ہم تو ان کو تجویز ہی کر سکتے تھے, ہم نے کی. لیکن آپ سے بیوروکریسی تو ناراض ہو گئی ہوگی. آپ پریولیج موشنز پہ لوگوں کو بلاتے ہیں, آپ جس کا کنڈکٹ اچھا نہیں ہوتا ارکان اسمبلی سے اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں, تو ظاہر ہے اس سے وہ جو بڑے طاقتور بیوروکریٹ ہیں وہ تو ناراض ہوں گے. نہیں, انٹرسٹنگلی ایسا جیسا ہے نہیں. میری حد الوسع کوشش ہے, اور جس حد تک بھی میں اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں کرتا ہوں, کہ رولز کے باہر جا کر کو بات نہ ہو. ماضی سے ہی مستقبل پڑھا جا سکتا ہے. حنیف رامے ہوں, منظور وٹو ہوں یا چودھری پرویز الہی, پہلے اسپیکر تھے پھر وزیر اعلیٰ بن گئے. آپ اپنا مستقبل کیا سوچتے ہیں؟ اور کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو, آپ کو پتہ ہے کہ میری شعوری اور سیاسی کوشش 2 لوگوں کے لیے, ایک اس ملک میں وزیر اعظم ہے اور ایک اس صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے. تو میں اس وقت ایک بڑا کنٹینڈڈ آدمی ہوں کہ اب میرا جو پولیٹیکل جو میری ڈیزائر تھی دیٹ ہیز بین اچیوڈ, ایک وزیر اعظم کے طور پہ, ایک وزیر اعلیٰ کے طور پہ, اور میں اپنی پارٹی کا ایک پابند آدمی ہوں. اب میری ٹریننگ میں یہ چیز شامل ہے. میں آئی ایم ایٹ دا ایج آف آئی ہیو کراسڈ 50 ناؤ, اور میں بڑا پولیٹیکلی ایک آئیڈیالوگ آدمی ہوں. میں پریگمیٹسٹ ہوں. میں غلط آئیڈیالوجی پہ بہت اصرار کرنے والا آدمی نہیں ہوں, میں ایک پریگمیٹسٹ ہوں. لیکن میری ایک جماعت کے ساتھ وابستگی, اگر میری جماعت مجھے بطور ایک کارکن کے حکم کرے گی تو میں وہ کردار ادا کروں گا. میری جماعت نے کہا کہ میں بطور رکن اسمبلی کردار ادا کروں, میں وہ کروں گا. جس جگہ پر بھیجا وہ کیا. اگر کل کو جماعت مجھے اس اہل سمجھتی ہے کہ مجھے کسی اس سے اور بڑے عہدے پر بھیجتی ہے تو میں ان کی امیدوں پر پورا اتروں گا, کبھی مایوس نہیں کروں گا. لیکن فیصلہ جماعت کا. پنجاب اسمبلی سے روانہ ہوئے. اپوزیشن کے لوگ کہتے ہیں کہ ملک احمد خان ہی گیم چینجر تھا,
جس نے جنرل باجوہ کے ذہن کو بدلا اور آج جو تبدیلی آئی ہے اس کے پیچھے آپ ہیں؟ تو صاحب میں اپنے خیالات روک نہیں سکتا اور میرا یہ بالکل اس پہ کلیئر ریزولو ہے کہ میں بڑی شدت سے عمران صاحب کی سیاست کا، ان کے طریقہ کار کا، ان کی حکومت کا، ان کے طرز سیاست کا ایک بڑا مخالف ہوں، ناقد نہیں، بڑا مخالف. اور میں جس کے ساتھ بیٹھتا ہوں میں دلیل سے ثابت کرتا ہوں کہ ان کا حکومت کرنا اور اس طرز سیاست کا، جس انداز میں انہوں نے حکومت کی اور ان کا طرز سیاست، یہ اس ملک کے وجود کے لیے کن بنیادوں پر اس کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے. وہ کون سا لمحہ تھا اور وہ کون سی دلیل تھی جب آپ نے دیکھا کہ جنرل باجوہ آپ کی باتوں کے قائل ہو گئے؟ پریسائزلی اس وقت کی بات ہے جب وہ کرنا چاہ رہے تھے الیکشن مشینز کا پاس، اور جب الیکشن کمیشن نے 35 نکات کا ایک اعتراضی کاغذ، ایک پورا ضمیمہ چھاپا کہ یہ وہ 35 نکات جو اس الیکشن لاز کے ساتھ ایک ریگنگ کی نئی رجیم کریٹ کریں گے، تو یہ ہمارے اس پہ اعتراضات ہیں. اور وہ جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں گئے تو میں نے کچھ اراکین قومی اسمبلی کو جو کہ انہی کی جماعت کے تھے ان کے اوپر شدید تنقید کرتے، ان کو پارلیمنٹری لاجز میں میری ان سے ملاقات ہوئی. میں نے یہ بات صرف اس وقت جنرل باجوہ کے سامنے نہیں رکھی، میں نے یہ بات اس وقت شہباز شریف صاحب کے سامنے بھی رکھی. اور میں نے ایک سوشل میٹنگ میں ایک شادی کے موقع پہ میں ان سے اچیچا ملنے نہیں گیا، کوئی پرٹیکولرلی ان سے بات کرنے گیا. میری ایک شادی پہ ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ آپ جو سپورٹ، تو ان کا موقف تھا کہ یار ہم تو یہ فاٹف وغیرہ میں جو ہمارے لوگ جاتے ہیں اس کے بیونڈ ہم نہیں جاتے. تو میں نے کہا پھر آپ کے علم میں نہیں ہے. جنرل فیض صاحب ایکسٹریملی ان پوری چیزوں کو گارڈ کرتے ہیں، اور آپ ان کی وہ لیجسلیشن جو پولیٹیکل نیچر کی ہے، اگر ان پہ بھی جنرل فیض صاحب کے آفس سے لوگ کہہ رہے ہیں تو بطور چیف سوال تو آپ کو اٹھے گا. تو دس از، انہوں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، میری پوزیشن نیوٹرل ہے. اور اسی وقت سے عمران خان نے یہ کہنا شروع کیا، عمران خان صاحب نے، کہ یہ نیوٹرل کون ہوتا ہے. آپ امر بالمعروف کی مدد کریں، نہی المنکر کے خلاف آپ کھڑے ہوں، اور اس کے ساتھ وہ پھر یہ دلیل دینے لگے کہ اس تحریک عدم اعتماد کی ایک سیاسی عمل کو جب یہ برانڈ کیا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے کہنے پہ بھی، میں اس کو جیلسلی گارڈ کرتا ہوں، کیونکہ اس تحریک عدم اعتماد میں ہمارے جتنے اراکین تھے جو تحریک انصاف کو چھوڑ کر آئے، وہ ایک سیاسی عمل کے نتیجے پہ چھوڑ کے آئے. لیکن کسی آپ کے کو کہنے کہیں نہ کہیں سے کسی خفیہ ادارے کی سپورٹ تو تھی؟ نہیں، میں جو سر اس کو آئی پٹ اٹ دس وے، دیکھیں وہ سپورٹ جو خفیہ ادارے کی عمران صاحب کو حاصل تھی، ہم یہ باور کرانے میں کامیاب رہے ہر سطح پہ اپنے سیاسی عمائدین کو، اپنے میڈیا کے دوستوں کو، اور آج بھی اسی اصرار کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انڈیجینیس پولیٹیکل ایکٹ تھا. ان کے 22 لوگوں نے ان کی حمایت توڑی، درست ہے. اور اس کے بعد وہ خفیہ ادارے کیسے آپ کے ساتھ آئے؟ نہیں، ہمارے ساتھ نہیں آئے، ہوا اور وہ بات پبلک ہو گئی. اس بات کو عمران نے پبلک کیا. ہی کیم آؤٹ ان پبلک اینڈ ہی سیڈ کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا. انہوں نے لیش بیک کیا اسی بنیاد پر کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، غدار ہو گئے. اسی نیوٹرلٹی پر انہوں نے سراج الدولہ کا فتویٰ بانٹا. میرا یہ ماننا ہے کہ وہ جو حمایت وہاں پر تھی میری، کیونکہ ایک بڑی اسٹرانگ پولیٹیکل اپنی رائے ہے، اور کیا آپ یہ سپورٹ مت دیں، فاٹف گزر گئی ہے. جنرل فیض صاحب سے میری ملاقات رہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میری ان سے ملاقات تھی، اور میں نے ان سے 2-3 مواقع پہ یہ کہا کہ یہ جو ایروژن آف ڈگنیٹی ہے نا، یہ ایروژن آف ڈگنیٹی آپ کے پولیٹیکل لیڈرشپ کی آپ ایروژن آف ڈگنیٹی ہو رہی ہے، وائلیٹ ہو رہی ہے ڈگنیٹی. نتیجہ کیا ہوگا کہ اسٹیٹ کے اندر ایک بالکل ایک آپ سمجھیں کہ ایک ہلچل مچے گی، اور وہ ہلچل اس فریجائل نظام کو مزید کمزور کرے. جمہوریت از امبیڈڈ ود فریجیلٹی. اس فریجیلٹی کو اگر آپ گیج نہیں کر رہے کہ کن چیزوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو وہ بڑا بعض اوقات اس کا کیا تھا جنرل فیض کا جواب کہ میں کیا کر رہا ہوں، کورٹ میں معاملات دیکھ رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ دیکھیں اب پوری اس گورنمنٹ، اور یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک عجیب خوفناک واقعہ تھا کہ انویسٹیگیشنز کے کنٹرول پہ
पॉलिटिकल एडवाइजर्स कैबिनेट के मेंबर तफ्तीशों को कंट्रोल कर रहे थे। कौन सी इन्वेस्टिगेशन को? ये पूरी नैब की इन्वेस्टिगेशन को कंट्रोल शहजाद अकबर करते थे। ही वाज एन एडवाइजर ऑन प्रोसिक्यूशन। क्या कभी जनरल बाजवा ने जनरल फैज़ को मना किया इस पॉलिटिकल मेडलिंग से या सियासी जो काम कर रहे थे? कॉन्सिक्वेंशली हमने ये देखा कि अगर वो मना नहीं किया तो फिर ये जो सूरत हाल पैदा हुई, जो उन कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे कि पब्लिक में बात आई कि अपॉइंटमेंट ऑफ DGI ज़ेर बहस आई। गवर्नमेंट की ये डिज़ायर, द देन गवर्नमेंट इमरान खान साहब की ये डिज़ायर कि यहाँ पर DGI कंटिन्यू करेंगे, तो ये जो कोई एक बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन की अकास नहीं थी, ये किसी इख्तलाफ का नतीजा जाहिर करती थी। नहीं, लेकिन देखे ना, जनरल फैज़ फेवरेट तो आखिर तक रहे जनरल बाजवा के। देखिए, ये तो उनके साथ उन्होंने एक लंबा अरसा काम किया और वो जितना अरसा उनकी चीफशिप रही उसके साथ उनके साथ वो मुंसलिक रहे, तो इसमें तो मैं इसको डिनाई तो नहीं कर सकता कि उनका उनसे ताल्लुक़ और वो उनके सबऑर्डिनेट थे, लामहला ज़रूर होगा, ये तो दो राय नहीं। अब मिले आप जनरल बाजवा से, अब वो जनरल फैज़ के जो कोर्ट मार्शल है उस पर क्या कहते हैं? देखिए, मेरी इस सिलसिले में तो उनसे बड़ी मुख्तसर सी कभी बात अगर हुई है तो हुई है, क्योंकि इसके साथ बहुत सेंसिटिविटी अटैच्ड है और वो सेंसिटिविटी किसी एक इतनी हाई पोजीशन के आदमी का इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट टू बी एक्टिवली इंगेज्ड इन पॉलिटिकल एक्ट्स और फिर उसमें उनका सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक जाना, उनके साथ जाके बातचीत करनी, फेवरेबल फैसले हासिल करने, तो मैं इस मामले में बहुत एहतियात का दामन बरतता हूँ। मैं जनरल बाजवा को किसी डिफ़िकल्ट पोजीशन में लाना नहीं चाहता। रात गए स्पीकर हाउस पहुंचे, दोस्त अहबाब के लिए पुरतकल्लफ अशाइया का एहतमाम किया गया। साबक सूबाई वजीर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासर और मेंबर कौमी असम्बली अब्दुर्रहमान खान कांजू के अलावा इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे।